ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی میں ان کے اس قول میں اے امت محمد تمہارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے معبودوں سے اور تم سے بری ہیں، الگ ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم ہمارے رب کا انکار کرتے ہو، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ کہ تم بھی ایمان لے آؤ تو دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ لیکن جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے، وہ جو کہا تھا اس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے اس قول میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو ہم تمہارے ساتھ کٹ گئے اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا اور ہماری تمہاری دشمنی ہے اس وقت تک جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ بھی وعدے کی وفا تھی۔ وما كان قول ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، کافر باپ سے، وہ بھی ایک وعدے کی وفا تھی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب کفر پہ مر کر ثابت کر دیا اس نے کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بری ہو گئے، انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ تو عزیز بھائیوں، قوموں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، افراد کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم سب کی زبان اردو ہے، اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں، اردو قومیت، ہم سب سندھی ہیں، پنجابی ہیں تو بھائی بھائی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں تو بھائی بھائی ہیں، بلوچی ہیں تو بھائی ہیں۔ ایک فطری چیز ہوتی ہے، اپنی زبان اور اپنے علاقے سے تھوڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ جاپان چلے جاؤ، روس چلے جاؤ، آپ کو اگر کوئی پاکستانی کپڑوں میں نظر آئے گا تو ایک لاشعوری طور پہ اس سے بات کرنے کو دل چاہے گا کہ یہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے، یہ کیسے آیا ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن دل چاہے گا میں اس سے بات کروں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ آپ بھائی بھائی اس لیے ہیں کہ آپ عربی ہیں، آپ بھائی اس لیے ہیں کہ آپ اجمی ہیں، آپ بھائی اس لیے ہیں کہ ایک دادا کی اولاد ہیں، آپ بھائی اس لیے ہیں کہ افریقی سب کالے ہیں تو کالا کالے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آپ سب بھائی اس لیے ہیں کہ آپ کا علاقہ کوئی مخصوص ہے، آپ سعودی ہیں، آپ کویتی ہیں، یہ سب تعلقات تو ہیں۔ فطری طور پہ ان وجوہات کی وجہ سے آپس میں محبت تو پیدا ہوتی ہے، تعلق تو جڑ جاتا ہے، لیکن ایک تعلق ان سب سے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رنگ اس کا بھلے کالا ہو، زبان اس کی بھلے انگریزی ہو، افریقی ہو، ناک اس کی پچکی ہو، لیکن میرا اس لیے بھائی ہے کہ یہ بھی اسی رب کا ہی عبادت کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ
ہم سب کا آپس میں اپنی زبان کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہے، اپنے علاقے سے تعلق بھی کمزور ہے، اپنی قوم سے تعلق بھی کمزور ہے، اور رب ذوالجلال سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا۔ قوموں، زبانوں، علاقوں کے تعلق سے بڑھ کر رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دادے کی اولاد میں سے ہے، یہ آپ کے دادے کے باپ کی اولاد میں سے ہے، برادری کا آدمی ہے، یہ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کا حقیقی بھائی اس لیے آپ کا بھائی ہے کہ آپ دونوں کا ابا ایک ہے، اور ہم سب کا اسلام کا تعلق اس لیے ہے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ اور باپ نے جنا ہوتا ہے، رب نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ باپ جننا چاہتا، رب پیدا نہ کرنا چاہتا تو ہم پیدا نہیں ہوتے تھے۔ رب پیدا کرنا چاہتا اور کوئی نہ جننا چاہے تو اللہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ اس کو شادی اور زوجین کی ضرورت ہے، بغیر باپ کے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو تعلق رشتہ داری کی وجہ سے بنتا تو ہے، اس پہ اللہ نے اس کے بہت زیادہ حقوق بھی رکھے ہیں، والدین کے، بھائیوں کے، صلہ رحمی کا حق بھی دیا ہے، حکم بھی دیا ہے، تاکید بھی فرمائی ہے، لیکن جب مقابلہ ایمان کے تعلق کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر سارے رشتے ہیچ نیچ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہندوؤں سے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اپنے عیسائی یا ہندو بھائیوں کے ساتھ ہوگا یا آپ کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ہندو بھائی اس کی پٹائی کریں گے، آپ اس کو کے ساتھ پیار کرو گے۔ خون کا رشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، ایمان کا رشتہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مثالیں دیکھی۔ ابو لہب کا رنگ سفید اور سرخ تھا، جیسے انگارہ دہک رہا ہو۔ ابو لہب کوئی مذاق کرنے کے لیے یا اس کو ہیج کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ اس کی کنیت اس لیے تھی، اس پہ خوش ہوتا تھا۔ اس کا معنی انگارے جیسا چہرہ، سرخ و سفید چہرہ، واقعتاً قد بھی بڑا اچھا تھا، چہرہ بھی بڑا روشن تھا، خاندان بھی قریشی تھا، ہاشمی تھا، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے پر ایمان نہیں لایا، اس لیے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب۔ اس کے مقابلے میں سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشے سے آئے، نہ شکل اچھی ہے، کالا رنگ ہے، چپٹا ماتھا ہے، پچکی ناک ہے، موٹے ہونٹ ہیں، کوئی دنیاوی تعلیم نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، پیسہ پائی نہیں، غلام بکتا ہوا آیا ہے، کوئی عہدے دار نہیں کہ اس کے پاس زرق برق گاڑیاں ہوں، کچھ نہیں ہے، دنیاوی حساب سے کسی معیار پر نہیں اترتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مولانا بلال، یہ ہمارا مولا ہے۔ فرمایا بلال، میں نے معراج والے دن یا معراج والی رات میں نے جنت میں قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا ساتھی بلال ہے۔ وہ کیا کام آپ کرتے ہیں جس وجہ سے ایسا ہوا؟ کہا جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جتنی اللہ توفیق دے نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ مرتبہ دیا جو باقی ہر لحاظ سے اعلیٰ لوگ حاصل نہیں کر سکے، اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دے دیا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے سلاطین بکتے بکاتے غلام تھے اور اللہ نے ان کو سلطان بنا دیا۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، ایمان معیار ہے، خلوص معیار ہے۔ اللہ کے نزدیک سفید چمڑی ہونا معیار نہیں، اللہ کے نزدیک پائی پیسہ معیار نہیں، اعلیٰ خاندان معیار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ پروٹوکول کے لائق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ ایک قوم ہے، اور جو اللہ کا باغی ہے وہ دوسری قوم ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ ایرانی ہو، ترانی ہو، حبشی ہو، انگریز ہو،
ہندی ہو سندھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کا باغی وہ جتنا بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ ایک قوم ہے، یہ ایک قوم ہے۔ پاکستان کے 4-5 صوبے ہیں، سندھی ہیں، بلوچی، پنجابی، پٹھان ہیں، یہ سارے کے سارے اگر یہ کہیں کہ ہم پہلے سرائکی ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر مسلمان ہیں، تو ان کا آپس میں اکٹھے ایک ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ پاکستان ایک ہے، ایک رہے گا انشاءاللہ، مگر ان کی اجتماعیت کی وجہ اگر قومیت ہوگی تو وہ 4 پاکستان ہوں گے۔ ان کو جو جمع کرنے اور باندھنے والی زنجیر ہے اس کا نام لا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں صوبے آپس میں اکٹھے مل کر ایک صدر، ایک وزیر اعظم کیوں بنائیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ قومیت کو لیتے ہیں تو سب کی قومیتیں الگ الگ ہیں، اگر آپ زبان کو لیتے ہیں تو سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، اگر آپ علاقے کو لیتے ہیں تو سب کے علاقے الگ الگ ہیں۔ ان کو ایک رکھنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑا، ورنہ ان کے آپس میں اکٹھے رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی۔ اور آج پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، کافروں اور مسلمانوں سب میں، اور مسلمانوں کے حساب سے تو سب سے بہترین فوج، اور سارے مسلمان مصیبت میں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر لا الہ الا اللہ نکال لیا جائے تو اس کے پاس بھی کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر ان کی موٹیویشن اس بات پر ہو کہ ہم قوم ہیں، کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ ٹی ٹی پی نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، فوج نے اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آرڈر کیے، فوجی آفیسروں نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا یہ کون نسل ہے، وہ دیکھتے تھے روشن چہرے ہیں، داڑیاں پوری ہیں، نمازی ہیں، ہم ان کو کیسے قتل کریں۔ بہت زیادہ آفیسر، ان کا کورٹ مارشل ہو گیا، بہت زیادہ نے استعفے دے دیے۔ ان کے اندر ایمان ہے۔ پھر جب ان کو پتا چلا کہ نہیں، ان کی داڑیوں پر نہ جاؤ، یہ کافر کے ہاتھ سے کھیلتے، ان کے فنڈ پر چلتے اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کافر قرار دے کر، ان کا مقابلہ کرنا، پاکستان میں امن قائم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے لڑنا شروع کیا ہے، اور آج پاکستان میں امن نظر آتا۔ جب تک ان کو یہ بات بے دینی نظر آتی تھی تو وہ لڑنے سے انکار کر دیتے تھے، جب ان کو یہ بات دین اور ایمان نظر آئی تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی۔ جب یہ کہا گیا کہ تم مارو گے تو مردار ہو جاؤ گے، مرو گے تو مردار ہو جاؤ گے، وہ مریں گے تو وہ شہید ہو جائیں گے، قوم، فوج ایک دم ڈاؤن ہو گئی۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کو مارے گا وہ مومن ہوگا، میں اگر میری زندگی میں ایسے لوگ آئے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کرتے ہیں، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں محمد ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد کی قوم کو کاٹا تھا۔ کھڑے ہو گئے، قوم بھی کھڑی ہو گئی، فوج بھی کھڑی ہو گئی۔ تو عزیز بھائیوں، اس وقت سازش یہ چل رہی ہے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، کہا جاتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں بنا تھا، پھر اور کیا وجہ تھی؟ کیا جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو وہاں روٹی نہیں ملتی تھی؟ یہاں سے اچھے کاروبار چھوڑ کر ہمارے بڑے آئے تھے، جانوروں کی بھری ہوئی حویلیاں، بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر وہاں سے آئے تھے۔ ان کو اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم ایک ایسا علاقہ لینا چاہتے ہیں جہاں اسلام پر عمل کیا جا سکے۔
پہلے تو پاکستان کو بننے نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ سیدین شہیدین رحمہم اللہ، سید احمد بریلوی رحمہ اللہ، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی تحریک کہتی تھی کہ پورا ہندوستان پاکستان بننا چاہیے، انگریز کا مقابلہ کرو، ڈنڈے کے ساتھ اس کو نکالو، اور جو ڈنڈے کے ساتھ نکالے گا اسی کا قبضہ ہوگا، اور یہ پاکستان مسلمانوں سے لیا تھا پورا ہندوستان، اور واپس مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ اصل تو یہ دعویٰ تھا، لیکن جب ان کی تحریک کمزور پڑ گئی، وہ شہید ہو گئے، کافر نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ اگر ان کو کچھ نہ ملا تو یہ دوبارہ تحریک کھڑی ہوگی، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ان کو پہلے یہ کہا جاتا تھا مسلم اکثریت والے علاقے دیے جائیں گے۔ آج پاکستان میں اگر 20 کروڑ ہیں تو ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، مسلم اکثریت ہمیں نہیں دی گئی۔ اور دور دور 2 ٹکڑے دے دیے گئے، مشرقی اور مغربی پاکستان۔ اور ایک لمبا سارا پاکستان، چوڑائی کم لمبائی زیادہ، یوں لگتا ہے جیسے افغانستان اور اگلے علاقوں سے آنے والے غوریوں اور غزنویوں کے حملے سے بچنے کے لیے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہو، بفر زون بنا دیا گیا ہو۔